السلام علیکم بھائی لوگ. تو ڈاکٹر کے ہارٹ اٹیک سے شروع ہوتا ہوا پاپڑ والے تک پہنچ کر پھر صحافیوں کی دوڑیں لگیں. کچھ جان چھڑا کر ملک سے بھاگ گئے, کچھ کو ملک سے باہر جا کر بھی پکڑ کر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد امیدواروں کی دوڑیں لگیں. مراد سعید جیسے بہادر نوجوان نہ جانے کہاں اپنی جان بچا کر چھپ کر بیٹھے. لوگوں کے گھر اڑا دیے گئے, بزنس تباہ کر دیے گئے, بچوں کو پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے, عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, زیادتی کی گئی, گھر کی چادر چار دیواری تباہ کر کے رکھ دی. تو یہ سب دوڑ کے بعد ابھی پیش خدمت ہے کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ یعنی بہترین, یعنی اس کے اوپر کوئی اور چیز رہ ہی نہیں جاتی, سپریم کورٹ, اس کے ججز بھاگنا شروع ہو گئے. جناب سچ بولنے والے صحافیوں کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جسٹس, ایک سپریم کورٹ کا جسٹس, اس کے اوپر کیا پریشر ہوگا کہ وہ بھی اپنی جان بچانے میں خیر سمجھ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے ساری زندگی عیش میں گزاری ہے, پرکس استعمال کیے ہیں, اور ابھی اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے, جیسے کہ پہلے نقوی صاحب نے دیا, اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب نے دے دیا. اعجاز الاحسن کی سب بہت قدر کرتے ہیں, وہ بہت اچھے جج رہے ہیں, اور انہوں نے نقوی صاحب کی طرح کسی کیس ہونے کی وجہ سے استعفیٰ نہیں دیا. ان کے اوپر جو کیس بھی تھا وہ قاضی فراڈ عیسیٰ نے وہ ختم کر دیا تھا. اب ان کے پاس کوئی ان کے اوپر اس قسم کا پریشر نہیں تھا یا کہ ان کے اوپر کوئی الزام ہو. انہوں نے اپنی مرضی سے, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو, جس نے فیوچر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, اس کے اوپر کیا پریشر ہوگا کہ اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. لیکن اس سے چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کا ٹھیکہ صرف خان صاحب نے لیا ہے؟ کیا ان بھیڑیوں سے بھیڑنے کا ٹھیکہ صرف خان نے لیا ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں؟ یہاں تک کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ابراہیم صاحب, ان کا بھی بیان آیا کہ ابھی ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. اب اگر وہ بھی استعفیٰ دے دیں تو ان لوگ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا, چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچ گئے. اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا تھا اس نفسیاتی مریض کے بعد, اور وہ بہت کچھ کر سکتے تھے اگر ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے. استعفیٰ دینا ایک بڑی ہمت کی بات ہے کہ جب کسی پہ کچھ الزام لگے, جو خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جب کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں جہاں ہر طرف حرامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر کچھ بچے کچھ لوگ, اعجاز الاحسن جیسے, اور زیادہ تر درمیانے لوگ بھی اس وقت ہمیں مہان لگتے ہیں. باقی جو جج ہیں جو منصور علی شاہ صاحب کے بعد آئیں گے, جیسے وہ آفریدی صاحب, انہوں نے ابھی پچھلے قاضی کے فیصلے کے اوپر, جو قاضی صاحب نے جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو تا حیات نااہلی سے ختم کیا, اس میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا. یعنی ایسے درمیانے جج بھی ہیں. لیکن اعجاز الاحسن جیسے لوگ, انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. ساری زندگی انہوں نے, ان کی کیا 60 سال کی عمر ہونے والی ہوگی, انہیں قوم نے پالا. اب جب وہ ریٹائر ہوں گے, ان کی عزت اپنی طرف, میں ان کو نیچا نہیں دکھا رہا, میں ان کے لیے برا نہیں کہہ رہا, لیکن کیا خان نے صرف ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور کسی نے کھڑا نہیں ہونا؟ یا ڈاکٹر جیسے لوگ جو حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی کر رہے تھے تفتیش, اس کو سعید قاضی کہتا ہے کہ اس کو تفتیش کے درمیان دھمکی دی تھی حمزہ شہباز نے, اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہوا جیسے اس کیس کے اندر دوسرے جو لوگ تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب اداروں کے اندر باقی تو کوئی نظر نہیں آتا. آپ اسلام آباد کا آئی جی نکال لیں, آپ پنجاب کا آئی جی لے لیں, پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو اب مستقلی وزیر اعلیٰ بن گیا ہوا ہے, آپ کوئی بھی پولیس والا لے لیں, کوئی بھی ادارہ لے لیں, ہر جگہ ویسے تو زیادہ تر کے اوپر ویسے ہی ریٹائرڈ میجر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں, قوم کے سجیلے جوان, پہلے آرمی کے اندر موجے ہیں, اس کے بعد ریٹائر ہوئے نہیں, اس کے ساتھ ہی پھر دوبارہ بڑے بڑے اداروں کے وہ چیف لگ جاتے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے اگر کسی کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا, اسے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. اور اس وقت جو جتنے بھی جج تھے جنہوں نے اس کا کیس ختم کیا, جب اس کی بیوی کہتی تھی کہ میں ٹیوشنیں پڑھا کے میں نے وہاں پر سارے گھر وغیرہ لیے ہیں یورپ کے اندر, اور چیخ و پخار تھی نقوی صاحب ان کے اوپر, جب انہوں نے یہ کیس وغیرہ کیا, انہوں نے اپنی بیوی کو تو نہیں لے کے آئے, وہ نہ ٹی وی پہ, نہ کوئی ڈرامہ, نہ کچھ اور, نہ خط کے اوپر خط کے اوپر خط, نہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے اندر کوئی وہ بنائی لابنگ کی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بہت اہم چیز ہے, قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو جن ججوں نے بخشا تھا, چھوڑا تھا کہ کوئی بات نہیں, ججوں کا نہیں ہونا چاہیے حساب نا, وہ جج کون سے اور کہاں پر ہیں نا. ایک جج جناب مقبول باقر صاحب ابھی وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, مظہر عالم میاں خیل چیئرمین مسابقتی کمیشن, منظور ملک ممبر جوڈیشل کمیشن, اور باقی جتنے بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ ابھی اندر ہی مزے لے رہے ہیں. وہ ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے اندر جو بھی کیس وہ لیتا ہے اس میں ساتھ اس نے ان کو بٹھایا ہوتا ہے. یعنی پاکستان کے
اندر کسی بھی ادارے کے اندر وہی بندہ کامیاب ہے جو بغیرتوں کا اعلیٰ کار بنے، جو غداروں کا اعلیٰ کار بنے، ان کے مقاصد کے لیے کام کرے، ان کی مشکلات دور کرے۔ اس وقت بھی نوازیں گے، یورپ میں جہاں کہیں گے ان کے بیوی بچوں کو سیٹل کر دیں گے، گھر، کاروبار، سب کچھ۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، پھر وہی لوگ۔ یہ ہے وہ سسٹم جس کے خلاف عمران خان لڑ رہا ہے۔ اب اس سسٹم کے اندر چیف جسٹس جیسا شخص اگر وہ بھی ہتھیار ڈال دے تو پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ خان اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی اداروں میں سے کچھ لوگ اگر ابھی بھی کوئی بچے ہیں حلالی، وہ بھی اٹھ کھڑے ہونا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے ایک قوم کے۔ اس ظلم کے نظام سے اگر نجات حاصل کرنی ہے، اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم قوم بن کر اس کا مقابلہ کریں، اور ان لوگوں کو، اس سسٹم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے۔ خان اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر خان باہر بھی آ جائے وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ ابھی بھی اسی انتظار کے اندر ہے کہ اس کی قوم جاگے گی، اٹھے گی۔ وہ کہتا رہا، ہر اپنے بیان میں اس نے یہی کہا۔ اب آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اٹھو، باہر نکلو ابھی، کہ ابھی سب کچھ سڑکیں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ وہ نہیں کہہ سکتا ابھی، جب کہ اس نے کہا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ پرامن احتجاج کا کہتا ہے، تب اس کے ساتھ یہ کر دیا ہوا ہے۔ 200 کیس اس کے اوپر ڈال دیے ہوئے۔ اگر اس کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل آئیں تو کب کا اس کو کر دیا ہوتا۔ سب سے اب جو مین جو بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب 2028 آنے تک، یعنی 2027 سپٹمبر تک، آپ یہ سمجھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ یا قاضی فائز عیسیٰ کا جڑواں بھائی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے، اب سپریم کورٹ میں بھی اگر کوئی بندہ لے کے جائے اپنی اپیل، نیچے سے ذلیل ہوتا تو آگے اوپر آپ کو بیٹھا ہوا قاضی ملے گا۔ مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح یہ قوم سوئی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خان صاحب کو محفوظ رکھے، اگر یہ خان کو کچھ کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ باقی تمام ادارے آپ کے سامنے ہیں، سب کے سب مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے انڈر ہیں۔ ہمارا پیسہ کھا کے، ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر پل کے یہ بغیرت ہمیں تن کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ سارا اب جو سسٹم بنا ہے، سپریم کورٹ تک ایسے ہائی جیک ہو گئی ہے، تو اگر یہ خدا نہ خواستہ خان کے ساتھ کچھ کر دیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا؟ افسوس، اوے یار بڑا بہترین لیڈر تھا یار، اوے ہوئے مجھے اس سے بڑا پیار تھا، وہ قوم کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتا تھا، اس وقت ہم سمجھے نہیں یار، اگر ابھی کوئی ہوتا لیڈر تو نا پھر ہم ایسے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے۔ اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں آنا، اس کے بعد خان کے بعد کوئی لیڈر نہیں آنا، اگلوں نے آنے ہی نہیں دینا۔ اگر کوئی آ بھی گیا اس کو اٹھنے ہی نہیں دینا۔ خان جو ہم کہتے ہوتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، خان اصل میں پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ اللہ خان کو محفوظ رکھے۔ ساری تحریک، سارا شور خان کی وجہ سے، اور حقیقی آزادی کا خواب وہ بھی خان کی وجہ سے ہی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے پورے سسٹم کو مکمل اپنی گرفت میں کر لیا۔ اللہ کرے کہ یہ قوم جلدی جاگ جائے اور اپنے حق کے لیے خود اٹھے۔ خان نے ہمیں راہ دکھا دی ہے، اس راہ پر چلے۔ لے بھائی لوگ، انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔